Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. कल जो हमने आयत पढ़ी थी, आयत नंबर 26 सूरत फातिहा, कि अल्लाह हया नहीं फरमाता कि वो बयान करे कि कोई छोटी सी भी मिसाल हो, चाहे वो मच्छर किसी हो या इसकी जो इसके ऊपर है, यानी कि अल्लाह ताला हर तरह की मिसाल देता है। तो रहे वो लोग जो ईमान लाए, बस वो इल्म रखते हैं बेशक कि ये अल्लाह ताला का सच्चा, यानी कि वो कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से है वही सच्चा है। व अम्मल लजीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फयकूलूना, तो वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाजा मसलन, तो वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसके साथ मिसाल दी है। ठीक है, युजिल्लु, यानी कि वो मजाक उड़ाते हैं कुरान की आयत का, या जैसे हम कहते हैं, हम तावीज़ें करते हैं, हम कहते हैं नहीं कुरान आज के दौर में नहीं अप्लाई हो सकता। ठीक है, बाज़ औक़ात हम बहुत बड़े बड़े बोल बोल देते हैं। युजिल्लु बिही, तो वो अल्लाह ताला गुमराह करता है, व यहदी बिही कसीरा, और इसी तरह बहुत सौ को अल्लाह ताला जो है इन्हीं मिसाल के जरिए क्या करता है, अल्लाह हिदायत देता है। वमा युजिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं वो गुमराह करता सिवाय इसके कि जो नाफरमान है, जो फासिक है। फासिक मैंने कल आपको बताया था कि तोड़ने वालों को कहते हैं। ठीक है, और फासिक कौन होता है? जो अपनी मर्जी करता है, हर छोटी से छोटी नाफरमानी को फिस्क कहते हैं। फिस्क किसे कहते हैं? फिस्क कहते हैं कि जैसे जो है अल्लाह की लिमिट्स को जो करो क्रॉस करता है उसको हम फिस्क कहते हैं। ठीक है, और जो भी अल्लाह की लिमिट्स को क्रॉस करेगा उसको हम फासिक कहते हैं। असल में जो हमारी लिमिट्स हैं वो शरीयत हैं, और अगर हम शरीयत को क्रॉस करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को क्रॉस करते हैं, तो असल में हम फिर फासिक हुए। ठीक है, तो हमें इस तरह से बचना है। तो तिजारत करते हैं तो वो सूद के थ्रू करते हैं, धोखा देते हैं, नाप तोल में कमी, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि फिस्क में आ जाते हैं। अल्लाह ताला की हद को तोड़ना फिस्क है, रिश्तों को तोड़ना फिस्क है। हम रिश्ते नहीं निभाते, हम रिश्तों को क्या करते हैं, दुख देते हैं। ठीक है, तो ये हर हद को असल में तोड़ना जो है ना, उसको फिस्क कहते हैं। अब यहाँ पे मैं, अल्लाह ताला ने पीछे फिस्क का जिक्र फरमाया और आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, पहले हम तर्जुमा देख लेते हैं, लफ्जी तर्जुमा और रूट वर्ड्स देख लेते हैं। अल्लजीना, वो लोग जो यनकुजूना, वो सब तोड़ते हैं। इसका जो रूट वर्ड है वो है नून काफ ज़ॉद, वाव नून जमा के लिए है, या का मतलब वो है। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, तोड़ते हैं अहदल्लाही, अल्लाह के अहद को। अल्लाह ताला के साथ जो हमारा वादा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो कौन सा वादा है। मिन बादि मीसाकिहिम, मिसाक की ही, उसकी मजबूती के बाद। ही किसको कहा जा रहा है? इस अहद को कहा जा रहा है। ठीक है, मिन से, बादी बाद में, मीसाक मीसाक कहते हैं इस वादे के बाद। ठीक है, कि वो लोग जो सब तोड़ते हैं अल्लाह से अल्लाह के साथ जो हमने वादा किया है उस वादे को मजबूती के बाद भी तोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि हमने अल्लाह से वादा कर लिया फिर भी हम अगर तोड़ते हैं, वाह, और यकताऊना, या का मतलब वो, वाव नून सबके लिए जमा के लिए यूज हुआ है। qa ta आइन, कॉफ ता आइन जो है ये कता से निकला, कता ताल्लुकी है ना। तो वो सब क्या काटते हैं? माँ, जिसका, अमरुल्लाहु, अमरुल्लाहु हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही, इससे। ठीक है, इसके साथ जो अल्लाह ताला ने, पहले अल्लाह ताला ने क्या किया, इंसान से अहद लिया, अहद अलस्त उसको कहते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या। और फिर वो क्या काटते हैं? जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है अयू सला, के वो जोड़ा जाए। वसल है ना, तो ये वसल से निकला यू सला। या का मतलब वो, आई के, अन के। ठीक है, या का मतलब वो वसला, के वो जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? अल्लाह ताला ने जब कहा है कि भाई इसको जोड़ो, फिर भी वो उसको तोड़ते हैं। वाह, और युफसिदु, या का मतलब वो, फासदा, फसाद से निकला है। वाव नून जमा के लिए यूज हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो सब के सब फसाद करते हैं फिल अर्जी, जमीन में। फी का मतलब में, अल अर्ज जमीन को कहते हैं। आराजा इसका रूट वर्ड है। उलाई का वही लोग, हुमुल खासिरून सब के सब उठाने वाले हैं क्या? खसर, नुकसान को।
ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو سب توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد۔ اب یہاں پہ جو عہد کی بات ہو رہی ہے یہ عہد الست ہے، ٹھیک ہے، الست۔ اب عہد الست کا نا اپنے نوٹس میں ذرا لکھ لیں کہ عہد الست کیا ہے۔ عہد الست اصل میں کیا ہے کہ جب اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا تخلیق کرنے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو، آپ کو پتا نا ایک عالم ارواح بھی ہے، انسان کے زمین میں آنے سے پہلے جو ہے ایک عالم ارواح بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں بے شک، حکم اور فرما روائی صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم سے عہد الست لیا گیا کہ جو حکم ہے وہ بھی صرف اللہ کا ہے، اور بے شک حکم اور فرما روائی صرف اللہ کی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا لا، لا کیا ہوتا ہے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اللہ، اللہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ عہد الست بیسیکلی کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اللہ کہ نہیں ہم نے ماننی، اللہ سوائے، ٹھیک ہے، الا اللہ مگر صرف اللہ کے۔ لا کا مطلب نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب ہے نہیں۔ لا انسان کب کہتا ہے؟ جب اس کے پاس علم آتا ہے نا، جب ہمیں پہچان ہو جاتی کسی چیز کی تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کرائی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تیرے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، بے شک حکم تیری ہی طرف سے ہے۔ تو ہم سے کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا؟ ہم سے اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب ہے نہیں، اللہ سوائے، یا اللہ تیرے سوائے کوئی ہے ہی نہیں، الا اللہ۔ اچھا الہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ، ہم لا الہ الا اللہ جو عہد الست ہے ہمارا، الہ کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ جو الہ ہے یہ کون؟ الہ ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کو بھی ہم مانتے ہیں اور جس کی بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے الہ کتنے ہیں۔ ایک تو ہمارا نفس ہو گیا، ایک ہمارا شیطان ہو گیا، ایسے ہی ہے، ہر وہ راستہ جو خوبصورت لگتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی وہ نفس کی مار ہوتی ہے، کبھی وہ شیطان کی مار ہوتی ہے۔ شیطان تو آپ کو وسوسے دیتا ہے نا، اس نے تو اینڈ پہ جا کے کہہ دینا اللہ تعالیٰ کو کہ بھائی میں نے تو خالی وسوسہ دیا تھا، یہ کرنے والے تو یہ خود تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں صرف اللہ کی بات مانوں گی، ٹھیک ہے۔ ہم عہد الست کو جب ہم یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہم روز جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ کہ جس کی ہم مانیں سوائے اللہ کے۔ ہم کس کس کو مانتے ہیں؟ ہم ٹریڈیشنز کو مانتے ہیں، ہم اپنے اینسیسٹرز کو مانتے ہیں، وہ جی ہمارے آباء و اجداد سے یہی رسم چلی آ رہی ہے اس لیے ہم نے یہی کرنی ہے، بے شک اللہ ناراض ہو جائے لیکن بندے ناراض نہ ہوئے۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ بھی شرک خفی ہے، ہم نے اپنے کتنے الہ بنا دیے ہیں، ایک ہی در پہ جو ہو سجدہ تو سکون ملتا ہے، بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ جن کے ہزاروں خدا ہوتے ہیں۔ کتنے خدا ہیں ہمارے؟ کوئی ہسبینڈ کانشیس ہے، کوئی بچہ کانشیس ہے، کوئی بیٹا کانشیس ہے، کوئی ٹریڈیشن کانشیس ہے، کیا ہم اللہ کانشیس بھی ہیں؟ کیا ہمارا ایک الہ ہے کہ ہمارے کئی الہ ہیں؟ اب الہ کو ذرا سمجھیے، اب رب کی بات نہیں آ رہی، اب اللہ کی بات نہیں آ رہی، اب ہم الہ کی بات کر رہے ہیں کہ کتنے الہ ہیں ہمارے جن کی ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی، ہم الہ کسے کہتے ہیں؟ نارملی اگر آپ پاکستانی بکس میں دیکھیں تو الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ معبود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، الہ کا مطلب معبود نہیں ہے، الہ کا مطلب وہ ذات ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں،
کہ کہیں ہم اپنے نفس کو اگر فالو کر رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں، تو ہماری خواہشات ہمارا الہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو الہ کہتے ہیں. ٹو whom we are following the personality، وہ ذات، وہ ذات جس کو ہم نے اپنی ذات کے اوپر حاوی رکھا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے اندر خود جھانک کے دیکھنا ہے، میں کون سی ایسی ذات ہے جو میرے اوپر اتنی حاوی ہے، یا کوئی ایسا کانسیپٹ یا کوئی ایسی ٹریڈیشن، ایسا کیا ہے جس نے مجھے جو ہے وہ اللہ سے زیادہ اپنا محبوب کر کے رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ ٹریڈیشنز ہیں؟ کیا وہ فیشنز ہیں؟ کیا وہ ماڈرنزم ہے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ کیا وہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے کپ میں چائے پینا، کینٹین کا مزہ نہ آئے تو جی وہ مزہ ہی کچھ اور یہ وہ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں؟ اب ہم نے دیکھنا ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کی بات کی، آگے اللہ پھر الہ کی بات کر رہا. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ عہد ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تم نے کہا تھا مجھے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے میثاق پورا عہد کرنے کے بعد، روز کہتے نہیں ہم لا الہ الا اللہ، سب سے بھاری جو کلمہ ہے نا، سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ. ٹھیک ہے، تو کبھی سوچیں ذرا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ سب سے بہترین ذکر ہی جو ہے، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. ذرا سوچیں کہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے. ہم روز اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے بس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ سب کاٹتے ہیں. ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ایک رشتہ مضبوط کر رہے ہیں، اب ہم کس کو کاٹتے ہیں؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، ٹھیک ہے، وہ جس کو جوڑا جائے. کس کو جوڑا جائے؟ رشتوں کو. اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے رشتوں کی بات کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہو. وہ کس کس سے اور رشتہ کاٹتے ہیں؟ وہ دین سے رشتہ کاٹتے ہیں سب سے پہلے. پھر وہ جو ہے رحم کے رشتے نہیں نبھاتے. 3 دن سے زیادہ جو قطع تعلقی ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ. انسان کے معاملات آسمان اور زمین میں لٹکے رہ جاتے ہیں اگر اس کی اپنے بھائی کے ساتھ صلح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ جو رحم ہے نا، راہمیم. اب تو آپ کو روٹ ورڈز کا پتہ چل گیا نا، روٹ ورڈز کیا ہوتی ہے. رحم، ٹھیک ہے، راہمیم، یہ وہ ماں کی رحم بھی ہے جس کو یوٹرس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو رحم ہے یہ رحمان سے متصل ہے. راہمیم ہی اس کا روٹ ورڈ ہے. اور راہمیم، رحم کہتے ہیں خون کے رشتوں کو، جو بہن بھائی، چچا چچی، یہ سارے ہمارے خون کے رشتے ہیں، نانا نانی جو ہمارے. تو رحم رحمان سے متصل ہے. جو ان کو جوڑے گا میں ان کو جوڑ دوں گا، اور جو ان کو توڑے گا میں ان کو توڑ دوں گا. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ رحمین، رحم رحمان سے متصل ہے. جو ان کو توڑے گا میں ان کو توڑ دوں گا، اور جو ان کو جوڑے گا میں ان کو جوڑ دوں گا. کتنا ہم رشتوں کو توڑتے ہیں. بیٹے بیٹی میں کتنا جو ہے وہ ایک طرح سے کیا جاتا ہے، ناانصافیاں کی جاتی ہیں. بیٹی کے لیے رولز اور ہوتے ہیں، بیٹے کے لیے اور ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حقوق العباد میں ہم کیسے کیسے رشتوں کو جوڑتے ہیں. بلڈ ریلیشنز کو بالکل رحمین کہتے ہیں، رحم. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا کہا کہ رحمین رحمان سے متصل ہے، میرے نام کے ساتھ متصل ہے. جو ان کو توڑے گا نا میں ان کو توڑ دوں گا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا رشتے توڑنے والے ہیں یا جوڑنے والے ہیں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتے دار مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں گا؟ اور پھر بھی میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ویسے ہی کرتے ہو جیسا کہ تم بتا رہے ہو تو اللہ قیامت تک تمہارے ساتھ ایک جو ہے وہ فرشتہ نافذ کر دے گا جو قیامت تک تمہاری حفاظت کرے گا. اتنی بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا. آپ رشتے نبھا کے تو دیکھیں، آپ جڑ جائیں گے. کوئی توڑتا ہے توڑنے دے. اور صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ کے ساتھ بد زبانی کی ہے
تو آپ اس سے قطع تعلق ہی کر دیں، کیونکہ اس نے صلہ رحمی ہے ہی یہی کہ کوئی آپ سے لاکھ برا کرے آپ اس کے ساتھ جوڑیں، ٹھیک ہے، ہم یہی پڑھتے ہیں نا، جو تمہیں توڑے اس کو جوڑو. تو یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ توڑنے والوں کو بھی ہم نے جوڑنا ہے اور بار بار جوڑنا، اس سے آپ کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رشتے جوڑنے ہیں، اور ہم رشتوں کے معاملے میں یقین کریں کہ بہت ہی کمزور ہیں. ٹھیک ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو، آپ دیکھیں یہ سارا کچھ سب ادھر ہی رہ جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ یکتعونا جو ہے قطع تعلقی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور دوسری علامت فاسق کی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے کہ پہلے وہ عہد کو توڑتے ہیں، نمبر 2 وہ رشتوں کو توڑتے ہیں. یہ فاسقین ہے. گھر آئے کوئی مہمان، ہم اسے کہتے ہیں نکل جاؤ گھر سے. کوئی آپ سے ایک بات کر رہا ہے، آپ اسے کو آئندہ میرے گھر نہیں آنا. ہوتا ہے ایسے نارملی، اسپیشلی بزرگ لوگ اس طرح کی بہت باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر شاید بزرگی کا تکبر آ جاتا ہے. اور کچھ علم والے بھی اس طرح سے بہت کہتے ہیں کہ وہ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، فاسق کیا کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں کس کو، رحم کو. ٹھیک ہے، وہ اللہ سے جڑی ہوئی وصل چیزوں کو کاٹتے ہیں اور وہ رشتوں کو توڑتے ہیں. اللہ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، حق کا دفاع کرنے کو کہا ہے، اللہ سے جڑنا. ٹھیک ہے، دین کے ساتھ جڑنا، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے جڑنا، ہم نے بیسیکلی یہ کرنا ہے. اور ہم نے اس طرح سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے کہ کوئی بھی دین میں دراڑ آئے یا پھر رشتوں میں دراڑ آئے. ٹھیک ہے، کوئی ہم سے لاکھ برا کرتا ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا. ہم نے کوئی سامنے سے صلح نہ بھی کرنا چاہے، ہم نے پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بہترین معاملہ ہی کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، ہم نے رشتے نہیں کاٹے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بس یہی کہا گیا. اس کے بعد دیکھیں 2 طرح کے رشتے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک وہ رشتہ ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل فرینڈ شپ ہے، میں آپ کی ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہمارا بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی فرینڈ ہے، فردر آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہماری دوستی اچھی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، کیونکہ یہ رشتہ آپ نے بنایا، آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. لیکن جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ توڑ نہیں سکتے. یو آر باؤنڈ بیکاز یہ اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے بھئی یہ انسان جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو. لیکن جہاں پہ باری خون کے رشتوں کی آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے بنایا، اور ہر رشتہ آزمائش ہے. ہم کیا سمجھ رہے تھے ہر رشتہ سکون ہے، سکون کوئی رشتہ نہیں ہوتا. ہر رشتہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے والدین ہے، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے شوہر ہے، میاں بیوی ہیں، یہ سب دنیا کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، آزمائش ہے نا. اللہ انہی کے تھرو تو ہمیں آزما رہا ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرعون جیسا شوہر نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے، حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے والد ملے تھے؟ کیا ان کو مشرک والد نہیں ملے تھے؟ انہوں نے گھر سے نہیں نکالا تھا کیا ان کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اپنے چچاؤں نے ان کو تنگ نہیں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ریئیکٹ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کیسا ریئیکٹ کیا تھا؟ انبیاء کرام کا اپنے بلڈ ریلیشن شپس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے، تو لیکن جہاں پہ حق و باطل کی بات آتی تھی وہ کہتے ضرور تھے لیکن بلڈ ریلیشن شپس کو چھوڑتے نہیں تھے، بار بار کہتے تھے. دیکھیں اگر ہم چھوڑ دیں گے ان کو، ہم پھر بار بار کہنے سے تو جائیں گے، جب ملاقات ہی نہیں ہوگی تو پھر بار بار کیسے کہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو اثر ہوگا. اینڈ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کہتے رہے نا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئے، اللہ پہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیں. اینڈ تک کوشش کی تھی نا. تو یہی ہمارا معاملہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، اور وہ سب فساد پھیلاتے ہیں. تیسری جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی بتائی ہے وہ کیا ہے کہ وہ فساد کرتے ہیں. نمبر 1 وہ وعدہ توڑتے ہیں، نمبر 2 وہ کیا کرتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، اور نمبر 3 جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ یفسدون ہوتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. ہم کیسے کیسے فساد کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو مال اولاد، ٹھیک ہے، ان کو کھاتے ہیں. مسلمان پہ مسلمان کا مال حرام ہے نا. ہر انسان دوسرے کے مال کو کسی نہ کسی طرح کھانے کے چکر میں، خاص طور پہ بلڈ ریلیشن شپس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے.
ठीक है, युफ्सिदून, फसाद करते हैं। फिर क्या होता है, जब उनको हक बताया जाता है तो आगे से लड़ाई शुरू हो जाती है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अल्लाह ताला रिश्तों को काटने वाला, हदीस में है कि रिश्तों को काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सिला रहमी ये नहीं कि बदले के तौर पर सिला रहमी करे, बल्कि सिला रहमी ये है कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा जाए। ठीक है, पॉइंट्स नोट करें। फिर क्या है, हम सब ने अच्छा रहना है और कॉन्स्टेंटली अल्लाह के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस लोगों से नहीं रखनी, बल्कि किससे रखनी है, अल्लाह से रखनी है। अल्लाह की एक्सपेक्टेशंस पे हमने हमेशा पूरा उतरना है, और हमने ये देखना है कि कहीं हम आगे, अल्लाह ताला कहते हैं ना वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम अल्लाह के हदूद को भी तोड़ेंगे। हदीस में है ना कि तुम अल्लाह की हदूद की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो जब हम अल्लाह की हदूद को तोड़ते हैं तो भी जमीन में फसाद होता है, जब हम रिश्तों को तोड़ते हैं तो भी जमीन में फसाद होता है। ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं, ये दो क्वालिटीज होंगी तो ऑटोमेटिकली फिर आप हर बंदे से लड़ेंगे झगड़ेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपको पता है ना कि सूरतुल राद में है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जो अल्लाह और लोगों के से किए हुए वादे को तोड़ते हैं, अल्लाह ने उन पर लानत की है। सोचें, हम जब जब वादा खिलाफी करते हैं, अल्लाह के साथ क्या वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों के साथ किए हुए वादे को तोड़ते हैं, तो फिर क्या करते हैं, अल्लाह ने उन पर लानत की है। ठीक है, तो और फिर क्या है कि बड़ा तो वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है ना। ठीक है, तो और फिर हम अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, अल्लाह ताला से हम कहते हैं ना, या अल्लाह तू माफ करने वाला, हमें माफ करे, तो लोगों को भी ऐसे माफ करें, क्योंकि हमसे पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं। और ये जो लोग जिनके अंदर ये तीनों क्वालिटीज हैं, नंबर 1 वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं, नंबर 2 वो रिश्तों को तोड़ते हैं, काटते हैं, और नंबर 3 वो युफ्सिदून होते हैं, हाँ झगड़ालू होते हैं, फसाद करते हैं जमीन में, तो फिर क्या है, यही वो लोग हैं जो सबके सब फसारा उठाने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि कहीं हम लोग तो ये खसारा उठाने वालों में से नहीं है, कहीं हमारे अंदर ये 3 क्वालिटीज तो नहीं है। पलट के जवाब दे देना, ठीक है, कूलू लिन्नासी हुस्ना, बात करो तो आसान तरीके से करो। क्या हमारा हमारा जो है आ, एक रवैया अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा होता है, खास तौर पे गरीब रिश्तेदारों के साथ कैसा होता है। फसद किसे कहते हैं, फसद किसी भी चीज को फसाद, ठीक है, यहाँ पे युफ्सिदून की बात आ रही है ना, तो फसद किसे कहते हैं, फसद किसी भी चीज में बिगाड़ पैदा कर दे। ठीक है, अब वो जहनी बिगाड़ पैदा कर देना, जिस्मानी बिगाड़ पैदा करना, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करना, ये जो आप गाड़ी से उठा के रैपर रोड पे फेंक देते हैं ना, और कूड़ा उठा के जो दरवाजे के आगे फेंक देते हैं, ये भी फसाद ही है, ये हम फसद कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज को इसकी जगह ना देना। और इसी तरीके से फसद के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, करप्शन, चाहे वो जहनी है, जिस्मानी है, जहनी बिगाड़ है, दिमाग की खराबी है, सोच का बिगड़ जाना। सोच अगर बिगड़ गई तो ये ऑब्वियसली आपकी दुनिया भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि फसद में आ जाती हैं कि हम किस तरीके से फसद करते हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका लेसन है वो ये है कि आपने असाइनमेंट बनानी है कि अल्लाह ताला ने जो 3 क्वालिटीज बताई हैं, ठीक है, खासिरीन की, आयत नंबर 26 में, वो कौन कौन सी हैं, और अहदे अलस्ट क्या होता है, नंबर 1, ये मैंने आपको बताया। यख्ताऊन कौन है, अल्लाह ताला ने किन को जोड़ने का हुक्म दिया है, और नंबर 3 युफ्सिदूना फिल अर्द से क्या मुराद है, कौन लोग जमीन में फसाद मचाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये वो लोग हैं जो कि खसारा पाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, आज का जो सवाल अपने आप से है कि जब भी मैं अल्लाह का हुक्म तोड़ती हूँ तो क्या मैं वाकई खसारे में आ जाती हूँ, क्या हम अल्लाह का हुक्म तोड़ते हैं। तो आज का सवाल हमने अपने आप से यही करना है कि कहीं हम इन लोगों में से तो नहीं है। ठीक है, चलिए जनाब, आज का